تصور، ساجد اور ناصر تینوں گہرے دوست تھے۔ ناصر 2 مہینے پہلے ہی کالج میں آیا تھا۔ تصور اور ساجد سے اس کی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ ناصر ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والا خوش اخلاق لڑکا تھا۔ کلاس کے کسی طالب علم کو اس سے کوئی شکایت نہیں تھی، لیکن ساجد اور تصور اسے کنجوس کہتے تھے۔ دونوں اپنے زیادہ تر پیسے سموسوں، چنا چاٹ اور دوسری تلی ہوئی چیزیں کھانے میں لگا دیتے تھے۔ ناصر ان کے ساتھ نہ جاتا، یہی وجہ تھی وہ ناصر کو کنجوس کہتے تھے۔ یہی بات جب سر خالد تک پہنچی تو انہوں نے پیار سے انہیں سمجھایا کہ اس طرح کسی کا مذاق نہیں اڑاتے۔ ہو سکتا ہے کہ ناصر کی کوئی مجبوری ہو، اس لیے وہ آپ کے ساتھ نہ جاتا ہو۔ ویسے بھی تلی ہوئی چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ وہ دونوں کھوج میں تھے کہ ناصر اپنی پاکٹ منی کہاں خرچ کرتا ہے۔ تصور نے ساجد کے ساتھ مل کر پلان بنایا کہ پتہ لگانا ہے ناصر اپنی جمع کی ہوئی رقم کا کیا کرتا ہے۔ ایک دن چھٹی کے وقت تصور اور ساجد نے اپنی اپنی موٹر سائیکلیں کچھ فاصلے سے ناصر کی موٹر سائیکل کے پیچھے لگا دیں۔ ناصر نے موٹر سائیکل ایک خستہ حال گھر کے باہر روک دی، گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد تصور اور ساجد بھی وہاں پہنچ گئے اور دروازے سے اندر جھانکنے لگے۔ انہوں نے دیکھا ایک چارپائی پر کوئی بیمار نوجوان اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور دوسری پر ناصر بیٹھا تھا۔ ناصر نے کھٹکا محسوس کر کے تصور اور ساجد کو بھی اندر بلا لیا۔ بوڑھی عورت نے ساجد اور تصور کو بتایا، کچھ دنوں پہلے ایک حادثے میں بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ناصر میرے بیٹے کا دوست ہے۔ ناصر گھر کے خرچ کے لیے کچھ پیسے دیتا ہے۔ یہ سن کر دونوں کو ناصر پر فخر محسوس ہوا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا وہ بھی پیسے بچا کر ضرورت مندوں کی مدد کریں گے۔ انہوں نے ناصر سے معافی مانگی۔ سر خالد کو ناصر کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے تینوں کی تعریف کی اور ان کے عزم کو سراہا۔ ساتھ ہی انہوں نے ناصر کو بھی سمجھایا کہ کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ کچھ کھا پی لینا چاہیے۔ اب ناصر اور اس کے دوست کبھی کبھی باہر کی چیزیں بھی کھاتے اور غریبوں کی مدد بھی کرتے۔ اب تصور اور ساجد اسے کنجوس نہیں بلکہ اپنا عظیم دوست کہتے تھے۔ درد دل رکھنے والے لوگ عظیم ہی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو کیسی کہانیاں پسند ہیں کمنٹ میں بتائیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔